پاکستان میں عام انتخابات کے بعد وفاق اور صوبوں کی سطح پر حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان جوڑ توڑ کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے پاس واضح مینڈیٹ موجود ہے، اس لیے انہیں کسی دوسری سیاسی جماعت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم وفاق، پنجاب اور بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کو کسی نہ کسی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے ابتدائی فارمولہ طے کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ابتدائی فارمولہ کے مطابق اگر اتحادی جماعتیں وزیر اعظم کا عہدہ مسلم لیگ نون کو دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو پھر صدر اور اسپیکر کا عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ MQM پاکستان یا اتحادی حکومت میں شامل ہونے والے آزاد ارکان میں سے کسی ایک کو دیا جا سکتا ہے۔ وفاقی کابینہ میں داخلہ اور خزانہ مسلم لیگ نون اپنے پاس رکھ سکتی ہے، تاہم دیگر وزارتوں کا تعین وفاق میں حکومت سازی کی تشکیل کے بعد اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا، جبکہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدوں پر نامزدگی کا فیصلہ سینٹ الیکشن کے بعد اتحادیوں کی مشاورت سے طے کیا جا سکتا ہے۔ اس ابتدائی فارمولے پر مسلم لیگ نون نے طویل مشاورت کی ہے۔ حتمی حکومت سازی کا فارمولہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہونے والی مزید ملاقاتوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اس ابتدائی فارمولے میں تبدیلی سیاسی حالات کو دیکھ کر کی جائے گی۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا عہدہ نون لیگ رکھنا چاہتی ہے۔ اگر ممکنہ مخلوط حکومت میں شامل جماعتیں راضی ہوئیں تو وزیر اعظم کا عہدہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو مل سکتا ہے۔ اگر ممکنہ اتحادی جماعتوں نے کوئی اور نام دیا تو اس پر بھی مشاورت ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اگر وزیر اعظم کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی نامزدگی کو ممکنہ طور پر واپس نہیں لیا تو پھر نون لیگ کی قیادت مشاورت سے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے بلاول بھٹو کی حمایت کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر نون لیگ کو وزیر اعظم کا عہدہ مل جاتا ہے تو پھر صدر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، قومی اسمبلی کے عہدوں سمیت دیگر اہم وزارتوں کی تقسیم مشاورت سے کی جائے گی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق حکومت سازی کے لیے جوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھاتی ہیں تو ایسے میں اہم اور بڑے عہدوں کے لیے لین دین ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ عام انتخابات ایک ایسے وقت پر ہوئے ہیں جب صدر مملکت اپنی مدت پوری کر چکے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی اپنی مدت مکمل کرنے جا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی نئے سرے سے منتخب ہوں گے، جبکہ کئی اور دیگر اہم عہدے بھی سیاسی جماعتوں کی نظر میں ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہر جماعت کسی نہ کسی اہم عہدے پر نظر جمائے بیٹھی ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دیگر اتحادیوں کو ساتھ ملا کر وفاق میں حکومت بناتے ہیں تو ایسی صورت میں پیپلز پارٹی کا سب سے پہلا مطالبہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے وزارت عظمیٰ ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ایسی صورت میں آصف علی زرداری کو ایک مرتبہ پھر صدر مملکت بنوانا ہے۔ اگرچہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت قومی اسمبلی میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن JUI بھی ایک عرصے سے مولانا فضل الرحمان کو صدر پاکستان بنانے کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کے بعد قومی اسمبلی کا عہدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلم لیگ نون سردار ایاز صادق کو ایک مرتبہ پھر اسپیکر قومی اسمبلی بنانا چاہتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی اس عہدے پر نظر جمائے بیٹھی ہے۔ MQM چونکہ 17 نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں پہنچی ہے، وہ بھی یقیناً اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور صدر مملکت کی غیر موجودگی میں چیئرمین سینٹ ہی قائم مقام صدر بنتا ہے۔ ان آئینی عہدوں کے بعد وفاقی کابینہ میں کئی ایک وزارتیں سیاسی جماعتوں کا مطمع نظر ہوتی ہیں، جن میں بالخصوص وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت خزانہ، وزارت دفاع، وزارت امور کشمیر، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کئی دیگر وزارتیں شامل ہیں۔ وفاق میں مسلم لیگ نون اگر سربراہی کرتی ہے تو ایسی صورت میں پیپلز پارٹی وزارت خارجہ سمیت کئی دیگر اہم وزارتوں کی طالب ہو سکتی ہے۔ MQM بھی اب 2 کی بجائے 4 سے 5 وزارتوں کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی کے لیے بھی سیاسی جماعتیں اپنا پورا زور لگائیں گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس سارے کھیل میں جو اچھا لین دین کرے گا وہی زیادہ عہدے حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس حوالے سے سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی سربراہی میں قائم ہونے والی حکومت میں شامل ہو جائے اور PDM کے گزشتہ دور کی طرح اہم وزارتیں حاصل کر کے کارکردگی دکھائے۔ تجزیہ کار رسول بخش رئیس کے مطابق واضح مینڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو سیاسی جماعت بھی حکومت بنائے گی اسے بہت سے سمجھوتے کرنا پڑیں گے۔
بالخصوص پیپلز پارٹی ایسی پوزیشن میں ہے جس کے بغیر وفاق اور بلوچستان میں حکومت نہیں بنائی جا سکتی۔ اس لیے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے لیے ان کے مطالبات کو ماننا ناگزیر بھی ہوگا اور مشکل بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے اور فی الوقت مقتدر حلقوں کا بھی فائدہ اسی میں ہے، اس لیے مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے مطالبات کی کڑوی گولی نگلنا پڑے گی۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق مرکز میں حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان شراکت اقتدار کا فارمولہ تیار کر لیا گیا ہے۔ دونوں جماعتوں نے 2 نکاتی فارمولے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پہلے مرحلے میں زیادہ نشستوں والی پارٹی کا وزیر اعظم 3 سال رہے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں 2 سال کے لیے دوسری جماعت کا وزیر اعظم ہوگا، جبکہ پیپلز پارٹی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانی کرائے گی۔ تاہم مسلم لیگ نون کی ترجمان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ پاور شیئرنگ کے معاملے پر بات چیت کی خبروں کی تردید کر دی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔